اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور خواتین اسلام نے اپنی زندگی میں ایمان کی سلامتی کے سلسلے میں بے پناہ جد و جہد فرمائی، اور ہر قسم کی قربانیاں دے کر انہوں نے ایمان کی حفاظت فرمائی، جیسا کہ مجھ سے پیشتر محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ آج جو ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور بہت ساری پریشانیوں کی بنیاد پر خواتین دائرہ اسلام سے یا قانون اسلام کو نظر انداز کر کے ایسی راہ اپنا لیتی ہیں یا اختیار کر لیتی ہیں جس راہ کے اختیار کرنے پر دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ انہیں نہیں معلوم کہ آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ بسا اوقات جن چیزوں کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں در حقیقت یہی مصیبتیں ہمارے لیے بہت بڑی راحت کا سبب بن جاتی ہیں، اور خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب تم کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اگر کوئی مصیبت اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دی ہے تو اس مصیبت کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور وہ مصیبت آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار خواتین اسلام اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ کبھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کبھی مصیبت آتی ہے درجات کی بلندی کی وجہ سے، اور اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ ہم پوری زندگی جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کے عوض کے اندر وہ اتنی مصیبتیں ہمیں نہیں نازل فرماتا یا اتنی مصیبتوں میں گرفتار نہیں فرماتا جتنی نافرمانی کی وجہ سے ہونی چاہیے، بلکہ اس کریم کی شان یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں وہ عطا فرماتا ہے اس سے زیادہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ خود پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ عز و جل بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اور محسوس کریں اپنی زندگی کے ماحول کے اندر، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، ایک ماں ہے، بیٹے کی شادی ہو جانے کے بعد تھوڑا سا اگر بیوی کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے اور ماں کی بات کو اگر بیٹا نظر انداز کرتا ہے تو فوراً ماں کہتی بھی نظر آتی ہے کہ تو اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جا، آپ کی ایک بات نہ مانے، آپ کو تھوڑا سا اگنور کرے، آپ کو تھوڑا سا نظر انداز کرے، تو آپ پوری زندگی شادی سے پہلے اس نے جتنی آپ کے سلسلے میں محبت کا اظہار کیا تھا، آپ کی خوشی کا خیال کیا تھا، آپ ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر بچے کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ یہی سچویشن ایک ساس کی ہوتی ہے کہ جو اپنی بہو کی بے پناہ قربانیوں کے باوجود بھی کبھی معمولی سی غلطی ہو گئی تو اس کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے اس کے سلسلے میں ظلم شروع کروایا جاتا ہے، کبھی ہم کلامی چھوڑ دی جاتی ہے، بات چیت بند کر دی جاتی ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے شوہر کو آپ دیکھیں گے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی یا شوہر جو بات کہتا ہے بیوی اگر نہ مانے، پوری زندگی مانتی ہو لیکن اگر کبھی کوئی دو چار بات نہیں مانتی تو شوہر طلاق کی دھمکی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ایک عجیب کیفیت ملے گی کہ آپ کے ساتھ زندگی پر حسن سلوک کرنے والا اگر تھوڑی سی غلطی کر بیٹھے تو آپ اس کے حسن سلوک کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، اور تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر کبھی پرماننٹ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، خلا تک کی نوبت آ جاتی ہے، گھر سے نکالنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ ہم صبح سے لے کر رات تک اگر اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کا احتساب کریں اور جائزہ لیں تو ہمارا ضمیر پکار اٹھے گا، ہم روزانہ اللہ کی 99 باتوں کو شاید نہ مانتے ہوں گے اور ایک ہی بات مانتے نظر آئیں گے، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ پھر بھی تو ہمیں رزق دیتا ہے، پہننے کو کپڑے عطا فرماتا ہے، جینے کو زندگی عطا فرماتا ہے، پینے کو پانی عطا فرماتا ہے، رہنے کو گھر عطا فرماتا ہے، اپنی زمین پر رہنے دیتا ہے، زمین سے نہیں نکالتا کہ چلا جا میرے
میری زمین سے، پتہ یہ چلا اللہ عز و جل ہماری غلطیوں پر صحیح معنوں میں پکڑ کرے تو ہم زمین پر چلنے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ کبھی اپنے گناہوں کے بارے میں ہم نے سوچا، کبھی اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی جو گزری تھی اور گزری ہے اس کے بارے میں ہم نے غور کیا، اور پھر مصیبتوں کو دیکھو کہ کیا مصیبتیں اس کے کمپیر کے اندر زیادہ ہیں یا اللہ عز و جل نے جو معافی فرمائی ہے وہ زیادہ ہے؟ تو آپ کا وجدان کہے گا کہ یقیناً اللہ نے جو ہمیں معاف فرمایا ہے ہمارے گناہوں کو وہ زیادہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مصیبتوں کے حوالے سے بتاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ مصیبتیں گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں، مصیبتیں بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہیں، اور مصیبتیں اللہ کس کو عطا فرماتا ہے آج ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور وہ بھی بخاری شریف کی۔ جو کوئی مصیبت میں گرفتار ہو وہ بخاری شریف کی اس حدیث کو سن لے اور سننے کے بعد محسوس کرے کہ مصیبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، او کما قال، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ مصیبت میں جب گرفتار فرماتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو دنیا میں گناہ پر پکڑ، ایک قبر میں پکڑ، ایک محشر میں پکڑ۔ اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی تکلیف کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ عز و جل نے جو آخرت کی تکلیفیں رکھی ہیں وہ دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ آپ ذرا سوچو، ایک معمولی سر کا درد جب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک اگر مچھر کاٹ لے تو اس کا زخم ہم کو ہو جائے اور اس کی وجہ سے بخار آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہے کسی عورت کے اندر یہ طاقت کہ قبر کے عذاب کو برداشت کر سکے، کیڑے مکوڑوں کی تکلیف کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ جب کوئی عورت یا مرد وہاں کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ وہاں کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، تاکہ اس تکلیف کے عوض کے اندر اللہ عز و جل گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ بندہ جب یہاں سے جائے تو بے گناہ ہو کر کے جائے۔ اسی لیے ہر مرنے والے مسلمان کو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرحوم۔ مرحوم کہا جاتا ہے یا مرحومہ کہا جاتا ہے۔ مرنے والا مرا اور مرنے والی مری، اس کے لیے مرحوم یا مرحومہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مرحوم کے معنی ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا، مرحومہ کے معنی ہوتا ہے جس عورت پر رحم کیا گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ موت کے ذریعے اس بندے پر رحم ہو رہا ہے، مہربانی ہو رہی ہے، عورت پر مہربانی ہو رہی ہے کہ اب دنیا کی ساری تکلیفوں سے چھٹکارا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور پروردگار جل جلالہ آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم مصیبتوں کو برداشت کر سکیں، ہم تکلیفوں کو برداشت کر سکیں، کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے، اعمال کمزور ہیں۔ اب ایسی سچویشن کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ہینڈل کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے سلسلے میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے رب کی طاقت کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ قرآن مقدس میں جہاں یہ فرمایا گیا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہیں آگے فرمایا گیا ہوا مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے جو ہمیں مصیبتیں عطا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہ اگر چاہے تو پلک کے جھپکتے مصیبتیں دور ہو جائیں گی، وہ اگر چاہے تو پلک کے جھپکتے تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جس نے تکلیف دی ہے وہ تکلیف سے نجات دے بھی دے گا، وہ تکلیف سے راحت عطا بھی فرما دے گا۔ آئیے اس سلسلے میں آگے کی آیت کی طرف توجہ کو مبذول کراؤں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومن ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک دودھ پیتے بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ تھوڑا مکے کا آج کے اعتبار سے نہیں، تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا جائزہ لیں۔ جب حضرت ابراہیم وہاں پہنچے تھے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ تھے، حضرت اسماعیل دودھ پیتے ننھے سے بچے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے بے آب و گیا وادی تھی، وہاں پر دور تک کوئی انسان نہیں تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ کہیں دور تک پانی موجود تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، رب کا حکم آتا ہے اے ابراہیم، اس بے آب و گیا وادی کے اندر تمہاری بیوی اور بچے کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچو
تو صحیح, کوئی دور تک مکان نہیں, کوئی انسان دور تک نہیں, کوئی پانی کا انتظام نہیں, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں, اور ایسی جگہ پر بیوی بچے کو چھوڑ کر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر کبھی ایسا معاملہ اللہ نہ کرے آ جائے کہ تنہا کہیں جنگل کے اندر رہنا پڑے, جہاں پانی کا انتظام بھی نہ ہو, جہاں کھانے کا انتظام بھی نہ ہو, جہاں دور تک انسان بھی نظر نہ آتے ہوں, ایسی سچویشن کے اندر عورت کیا کرے گی؟ عورت گھبرا جائے گی, بے چین ہو جائے گی, اور اسے بڑی مصیبت سمجھ کر نہ جانے وہ کیا کرے. لیکن اے ہاجرہ, آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ کی عظمتوں پر قربان, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا, اے میرے سرتاج, آپ تشریف لے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ کہہ رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں, آپ جواب میں کچھ نہیں فرماتے. اللہ اکبر, وہ بار بار پوچھ رہی ہیں. جب کوئی جواب نہیں ملتا تو حضرت ہاجرہ جانتی تھی کہ میرے شوہر کوئی معمولی نہیں ہے, اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اور اس کے بعد دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا, میرے سرتاج, آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, لے کر نہیں جا رہے ہیں, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ہاجرہ کا اللہ پر توکل دیکھیے, اللہ پر بھروسہ دیکھیے. فوراً کہتی ہیں, میں اس بے آب و گیا وادی کو نہیں دیکھ رہی, میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہاں پھل فروٹ نہیں ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہی یہاں پانی کا چشمہ نہیں ہے. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر اللہ نے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو میرا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا, ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر. ایک خاتون کے اس توکل کو دیکھو, ایک خاتون کا اللہ پر بھروسہ دیکھو. پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لیے, جو بیٹے کے لیے پانی ختم ہو چکا تھا اور بیٹے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی, تو صفا سے لے کر مروا اور مروا سے لے کر صفا تک حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. اسی موقع پر, اسی چکر کے اندر بار بار, جیسے آج میلین اخضرین ہے, ہری لائٹ وہاں پر نظر آتی ہے جہاں پر مرد دوڑتے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ یہاں دوڑی تھی اور نظر کعبے کے پاس رکھتی تھی جہاں بیٹے کو چھوڑ کر کے آئی تھی. اللہ اکبر. 7 طرف سعی کرنے کے ساتھ چکر ہو جاتے ہیں سعی کے. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں تو بیٹے کو جہاں چھوڑا تھا وہاں پانی کا چشمہ نظر آتا ہے. فوراً آتی ہیں. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں اتنا پانی کہ حضرت ہاجرہ اگر اس وقت یہ نہ کہتی زمزم, آپ جانتے ہیں زمزم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جا. اگر حضرت ہاجرہ یہ نہ کہتی تو نہ جانے یہ پانی کتنی بستیوں کو بہا لے جاتا. اللہ اکبر. ان کا کہنا تھا پانی رک گیا, وہاں ایک ہلکا سا دائرہ بنا دیا گیا, اور اب پانی اس وقت ہزاروں سال پہلے حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا آج بھی جاری ہے. پتہ چلا تم اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو, وہ تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. ایک خاتون کا یہ توکل, ایک خاتون کا اللہ پر اتنا عظیم بھروسہ, اور اس اللہ کی بندی کے بھروسے کی بنیاد پر اس کی ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ ان کے بعد جتنے انبیاء نے عمرہ کیے, حج کیے, خود مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تو عمرہ کیا, تو حضرت ہاجرہ کے طریقے پر صفا مروا کی انہوں نے بھی سعی کی, اور قیامت تک جتنے بھی عمرہ اور حج کریں گے وہ صفا مروا کی سعی کریں گے. پتہ یہ چلا, میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے خواتین اسلام محفوظ کر لیں. اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے, لیکن میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا, انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا آپ کو. حالات جب آپ کو ناسازگار نظر آئیں, چاروں طرف سے مصیبتیں آپ کو جب گھیر لیں, آپ کو یہی کہنا ہے مصیبت بڑی نہیں, خدا بڑا ہے. تکلیف بڑی نہیں, خدا بڑا ہے. جو پروردگار اتنی قدرت رکھتا ہے کہ زمین کو ہو دے تو زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے, وہ اگر حکم دے تو پلک کے جھپکتے مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. اس پر توکل کی ضرورت ہے, اس پر بھروسے کی ضرورت ہے, اس پر اعتماد کی ضرورت ہے. آج بہت ساری بچیاں جب رشتے نہیں آتے ہیں تو اللہ پر توکل چھوڑ کر وہ ایسی راہ بنا لیتی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یاد رکھو, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, کامل بھروسہ, کامل یقین. دیکھیں یہاں پر یقین کی ضرورت ہے, اس کو میں خاص طور پر آج سمجھا دوں تاکہ آپ یاد رکھیں. ڈاواں ڈول توکل نہیں چلے گا, جو ہے وہ بالکل جھول مول والا توکل نہیں چلے گا. کامل توکل. توکل بھی کیسا؟ مکمل بھروسہ. کیسا بھروسہ؟ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. اگر اس وقت یہ اعلان ہو جائے کہ کل سارے پیٹرول پمپ بند رہیں گے,
اور پیٹرول پمپ کی کل ہڑتال. اب انسان نیوز کے ذریعے حکومت کی طرف سے یہ پیغام کو سنتے ہی اس کی سچویشن کیا ہوگی؟ پوری رات آپ دیکھیں گے تو لوگ گاڑیوں کی لائن لگا کر پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں گے. پوری رات انہیں یقین ہوگا کہ پیٹرول پمپ کل بند رہے گا، پتہ نہیں کتنے دن بند رہے. تو یہ یقین تھا. جب یقین ہوتا ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے. جب یقین ہوتا ہے، آپ مزے میں تھے، آرام سے تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے بات سنی آپ کا یقین پختہ ہوا. نیند چھوڑ کر گاڑی لے کر پہنچ گئے، آرام چھوڑ کر گاڑی لے کر پہنچ گئے کہ پیٹرول پمپ پہ جا کر گاڑی میں پیٹرول بھرانا ہے. میں پوچھتا ہوں، جس طریقے سے ایک خبر پر پختہ یقین ہو جائے تو آپ متحرک ہو جاتے ہیں، کبھی آخرت پر بھی اتنا یقین کر کے آپ متحرک ہوئے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو. جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور دوزخ بھی ہے، اور قبر بھی ہے. لیکن آئیے یہاں پر توکل کے حوالے سے یہ عرض کروں، اگر کوئی کامل توکل کر لے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ نہ اس سے بڑا کوئی، نہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر قرآن کی اس آیت کے ذریعے میں آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہوں گا. اللہ فرماتا ہے ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جب اس نے کہہ دیا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر لو، میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو اس کا فرمان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اب بخاری شریف کا ایک واقعہ توکل کے حوالے سے، ایک خاتون کا جب میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اللہ سے انشاءاللہ رشتہ بھی مضبوط کرنے کی آپ کوشش کریں گے. ایک خاتون تھی دیہات کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک گھر بنوا دیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب یعنی مسجد نبوی شریف کے قریب رہا کرتی تھی. ایک دن بلکہ اکثر وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتی. وہ بڑی باتونی تھی، بہت بات کرتی رہتی تھی، اور جب بھی آتی تو ایک جملہ ضرور کہتی، وہ ہار والا معاملہ بھی کتنا عجیب تھا نا، وہ ہار والا معاملہ بھی کتنا عجیب تھا نا. بار بار جب بھی آتی تو یہ جملہ کہا تھا. تو ایک دن حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہار والا معاملہ کیا ہے؟ تو جب بھی آتی ہے تو کہتی ہے وہ ہار والا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا. کیا میں کیا بتاؤں امی جان، کیا بتاؤں آپ کو؟ پھر وہ کہنے لگی میں کنیز تھی، اور ہوا یہ کہ جن کے یہاں میں کنیز کی حیثیت سے تھی ان کی بچی کو صاحب خانہ نے، گھر والوں نے ایک ایسا ہار عطا کیا تھا جو زر و جواہرات سے بھرا پڑا تھا. اچھا اس زمانے میں یعنی 18 کیرٹ گولڈ کے اندر ہیرے لگا دیے جاتے ہیں جیسے آج 22 کیرٹ کے اندر، 14 کیرٹ کے اندر. اس زمانے میں اس طریقے سے ہیرے نہیں لگاتے تھے، بلکہ چمڑے ہوتے تھے، چمڑے کے اندر ہیرے لگائے جاتے تھے، اس کا ہار بنا کر کے پہنا جاتا تھا. تو ایک سرخ چمڑا تھا، اس سرخ چمڑے کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور وہ گھر والوں نے اپنی بچی کو یہ ہار پہنا رکھا تھا. اتفاق سے وہ ہار گرا بچی کے پاس سے، یا بچی رکھ دی، اتنے میں ایک چیل آئی اور آ کر کے وہ ہار اٹھا کے لے گئی. تھوڑی دیر کے بعد گھر والوں نے بچی سے کہا ہار کہاں ہے؟ تو بچی نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی گھر میں ملازم ہو اور کوئی چیز غائب ہو جائے تو سارا غصہ اور سارا گمان جو ہے وہ اسی کی طرف ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہوا، گھر والوں نے اس خاتون سے کہا کہ بتا ہار کہاں ہے؟ کہا میرے سامنے چیل لے کر کے اڑی، چیل لے کر چلی گئی. کہا تو جھوٹ بولتی. اتنا مارا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس کی شرمگاہ تک کی تلاش بھی لی گئی کہ کہیں ہار تو وہاں نہیں چھپا کے رکھی. وہ اپنی بے گناہی پیش کرتی رہی کہ میں نے ہار نہیں لیا، چیل لے گئی، میں نے ہار نہیں لیا، چیل لے گئی، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں. جب بہت اس کو مارا گیا اور برداشت نہیں ہوا تو پھر اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہے میرے مالک تو سب جانتا ہے، میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا.
اور تیرا فرمان ہے جو تجھ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اب میرے کریم میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میری بے گناہی کو تو ثابت کر دے۔ ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ چیل وہ ہار لے کر اسی محفل میں آ کر کے پھینک کر کے چلی جاتی۔ آپ ذرا سوچو، زندگی میں اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ کر کے دیکھو، وہ کبھی اس پر بھروسہ کرنے والے کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ ارے کبھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ درخت کی ٹہنی پر، نہ رائٹ میں کوئی دیوار نہ لیفٹ میں کوئی دیوار، ایک پرندہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، اسے گرنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اے پرندے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو پرندہ جواب دے گا میں کیوں ڈروں، میرا پروردگار مجھے سہارا دینے والا موجود ہے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ پر توکل کر کے دیکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اور کامل یقین کر کے دیکھو، اچھی طرح سے مانگ کر کے دیکھو، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، وہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اے خواتین اسلام، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جملہ یاد رکھیے گا، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں۔ اور ضرورت یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ وہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے کو ضائع نہیں فرماتا، ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، تو آج میرا پیغام آپ سب کو یہ ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مصیبت جو آتی ہے اگر گناہ کی وجہ سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ چھوٹی سی مصیبتوں کے ذریعے کچھ گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے۔ اور کبھی مصیبت آتی ہے، اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے کسی کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، بندہ اللہ کی بندگی میں لگ جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بندہ تلاوت میں لگ جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کو پکارنے والا بن جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول پر درود پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ تو کبھی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ جو بندہ خدا سے دور ہو گیا تھا، خدا اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اور اسے آپ ذہن میں رکھیں، بڑی پیاری بات ہے سمجھنے کے لائق۔ اللہ اکبر۔ روزانہ صبح کو دولت اور بیماری دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ بیماری جو ہے وہ دولت سے کہتی ہے اے دولت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ہر کوئی تجھے پانا چاہتا ہے، اے دولت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ہر کوئی تجھے پانا چاہتا ہے اور تجھے پانے کے لیے رات و دن محنت کرتا ہے۔ تو دولت جواب میں بیماری سے کہتی ہے بیماری تو خوش نصیب ہے۔ کہا کیسے خوش نصیب ہے؟ تو بیماری کو وہ جواب دیتی ہے دولت کہ دیکھ جب تو کسی کو آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد وہ دولت کو کہتی ہے، بیماری دولت سے کہتی ہے اے دولت تو خوش نصیب ہے کہ تیری حفاظت کا انتظام آدمی کس کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو دولت جواب میں کہتی ہے کہ نہیں، میری حفاظت کا انتظام تو اپنی جگہ پر، لیکن مجھ سے زیادہ تو خوش نصیب ہے۔ اس کے بعد بیماری نے جواب میں کہا اچھا چل دولت تو یہ بتا میں کیسے خوش نصیب ہوں۔ اب اس جملے کو یاد رکھیے گا جو دولت نے بیماری سے کہا ہے۔ دولت کہتی ہے میں تو اتنی کم نصیب ہوں جسے مل جاؤں وہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور تو اتنی خوش نصیب ہے کہ جس کو لگ جائے وہ خدا کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو مصیبت ہے وہی مصیبت ہمیں خدا سے قریب کر رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والیوں، مصیبت پر گھبراؤ نہیں۔ وہ لوگ جو مصیبتوں کی دوری کے لیے غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور مزید مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ مصیبتوں میں خدا کو یاد کرنے لگ جائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے لگ جائیں، اللہ عز و جل ان کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرما دیا کرتا ہے۔ مصیبت کی وادیوں سے کون نہیں گزرا؟ پورا قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کرام کی مصیبتوں کا۔
صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابیات کی زندگی دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سب مصیبتوں کی وادیوں سے گزرے، لیکن انہوں نے مصیبتوں سے نپٹنے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرو، اس پر کامل بھروسہ کرو، اس پر یقین کامل رکھو، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ جو پروردگار شکم مادر میں پلنے والے بچے کو روزی دیتا ہے، جو پروردگار جل جلالہ شکم مادر سے نکلنے والے بچے کو اپنی قدرت سے پالتا ہوا نظر آتا ہے، وہی پروردگار جل جلالہ مصیبتوں کے موقع پر مصیبتوں کو دور کرنے کی قوت اور قدرت دونوں چیزیں رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ میرا پروردگار ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اب اس کے لیے دو راستے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ دیکھیے رونے دھونے سے، شور شرابے سے، شکایت سے مصیبتیں جانے والی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی صبر کر لیتا ہے، مولا تو ہی اگر اس میں راضی ہے تو ہم اس میں راضی ہیں، اور دامن صبر کو اگر کوئی تھام لے تو اللہ فرماتا ہے اے صبر کرنے والے تو تنہا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جب مصیبت آئے صبر کے دامن کو تھامو، اللہ کی شکایت نہ کرو، اللہ کا شکوہ نہ کرو، اللہ عز و جل کے حوالے سے غلط سلط جملے استعمال نہ کرو، بلکہ دامن صبر کو تھامو۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ وہ کون سی مصیبت ہے جس کے لیے اللہ نے نماز نہیں رکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں رکھی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں سورج گہن کے موقع پر نماز، چاند گہن کے موقع پر نماز، گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ کے اعتبار سے نماز۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رزق میں تنگی ہے، روزی میں برکت چاہیے تو صلاۃ الاوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، یہ ساری نمازیں رکھی گئیں۔ مر جائے کوئی تو نماز جنازہ، خوشی نصیب ہو تو عید کی نماز، یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی گئیں تاکہ اس کے ذریعے بندے کو راحت کی دولت نصیب ہو جائے، اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو یہ پیغام پیش کروں گا کہ جب کبھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو گھبرانا نہیں، صبر کے دامن کو تھامنا، اللہ کی شکایت ادھر ادھر مت کرنا۔ وہ پروردگار اگر سارے گناہوں پر پکڑ فرما لے تو ہم بچ نہیں سکتے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ بہت سارے گناہ اس نے یوں ہی معاف فرما دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، صبر کا دامن تھامو، نماز پڑھو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انگلیوں کے پور سے سارے کام چلتے ہوں گے، اور مرد ہو یا خواتین صرف ان کی انگلیاں چلتی ہوں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے لیے آپ لیپ ٹاپ لے لیجئے، آئی پیڈ لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، انگلیاں ہی چل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح جو تم پڑھتی ہو نا، سرکار نے فرمایا اپنی انگلیوں کے پور پہ گنا کرو، اپنی انگلیوں کے پور پر یہ تسبیح کو گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پور گواہی دیں گے۔ اب کیا کر رہی ہو اس کے ذریعے؟ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر یہ انگلیوں کے پور کا جو استعمال کر رہی ہو، اگر گناہ کے اندر تو یہ پور قیامت میں گواہی دیں گے، اور اگر ان انگلیوں پر تم تسبیح گن رہی ہو تو یہ پور قیامت میں اللہ کی تسبیح پر گواہی دیں گی۔ سرکار نے تاکیدن غالباً ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو خواتین اسلام کہیں بھی رہ کر کے گناہ نہیں کر سکتی، لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پر جا کر، کسی بھی اعتبار سے یہ فنگر جو ہے، اس کا جو پور ہے، اس کا استعمال بھی اگر غلط ہو رہا ہوگا تو یہ بھی کل بروز قیامت گواہی دیں گی۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانیوں، رسول اعظم کی محبت میں زندگی گزارنے والیوں، ذرا سنو، عورتوں کے کارنامے کو سنو۔ جانتی ہو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ دیتے تو اس توانۂ حنانہ جو ہے، کھجور کا جو تنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے۔ ایک انصاریہ خاتون نے سب سے پہلے ممبر بنانے کا شرف حاصل کیا، اور سب سے پہلا اسلام میں اگر ممبر بنا کر کسی نے سعادت حاصل کی ہے تو کسی مرد نے نہیں، خاتون ہی نے یہ سعادت حاصل کی۔ اس نے حضور کے لیے ممبر بنا کر کے دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی